نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہمارا یہ تھا کہ روز ایمان کے متعلق ایک حدیث پڑھی جائے گی، تو آج بھی انشاءاللہ ایک حدیث مختصر سی پڑھی جائے گی۔ تو موضوع یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی چند ظاہری نشانیاں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخرفوا الله في ذمته رواه البخاری۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، پس یہ وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ نے ایمان ہے، اللہ کی ایمان ہے اور اللہ کے رسول کی ایمان ہے، سو تم اللہ کے عہد نہ توڑو اس کی ایمان کے بارے میں۔ تشریح: اس حدیث کا مقصد سمجھنے کے لیے یہ حقیقت پیش نظر رکھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں جب دعوت اسلام طاقت اور قوت کے ساتھ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، تو بکثرت ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن خاص حالات میں ان کے متعلق اس شبے کی گنجائش رہتی تھی کہ شاید انہوں نے حقیقی طور پر اور دل سے اسلام کو اختیار نہیں کیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہے، اور آپ کا مقصد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ جتلانا ہے کہ جس شخص میں تم اسلام قبول کرنے کی یہ ظاہری اور موٹی موٹی علامتیں دیکھو، وہ اسلامی طریقے پر نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قبلہ مسلمین کی طرف ہی رخ کرتا ہے اور اہل اسلام کا ذبیحہ کھاتا ہے، تو اس کو مسلمان ہی سمجھو اور اس کے جان اور مال کو اللہ اور اس کے رسول کی ایمان میں سمجھو۔ یعنی خواہ مخواہ اس قسم کی کسی بدگمانی کی بنا پر اس کے دل میں اسلام نہیں ہے، بلکہ اس نے صرف منافقانہ طور پر ان اسلامی شعار کو اختیار کر لیا ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو۔ بہرحال اس حدیث کا مقصد اسی بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا مقصد حدیث سے ناواقفی اور سخت جاہلانہ گمراہی ہے کہ جس شخص میں اسلام کی ظاہری علامتیں موجود ہوں، یعنی نماز پڑھنا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا، پھر خواہ وہ کیسے ہی خلاف اسلام عقائد اور خیالات رکھے اور خواہ کیسے ہی کافرانہ مشکرانہ اعمال کرے، بہرحال وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ دراصل اس قسم کے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو مسلمان قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اسلام صرف ان ظاہری اعمال اور علامات ہی کا نام ہے اور ایمان اور اعتقاد میں کی اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں، اور ظاہر ہے اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ جاہلیت اور گمراہی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور حدیث پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا